بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اگر آپ قرآن حکیم کو دیکھیں، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ساری مومنین کی اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ جاہل لوگوں کے ساتھ بحث بھی نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، وہ ان کے دن و رات گزرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر عباد الرحمن کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی ابتدا میں کچھ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ یہ اگر سورہ مومنون کے پہلے رکوع کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، اور وہ زکوٰۃ دینے والے، اور اسی طرح مختلف اور صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان دونوں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ان دو رکوع کو دیکھا جائے، سورہ مؤمنون کا پہلا رکوع اور سورہ فرقان کا آخری رکوع، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اور عباد الرحمن جو نیک بندے ہیں ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص نیک ہے یا بدکار ہے، یا کسی اعتبار سے اگر آپ کسی شخص کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان صفات کو دیکھیں۔ اگر وہ صفات اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، عباد الرحمن میں اس کا شمار ہوگا اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر وہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں تو اگرچہ وہ بڑی پگڑی لگا کر، بڑا کرتا اور جبہ لگا کر لوگوں کے سامنے آئے اور وہ اسلامی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اسلام کے نام پر لوگوں کو وہ ورگلائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دے، لیکن اگر یہ صفات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ عباد الرحمن میں اس کا شمار نہیں ہوگا اور وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔